مفہوم ہے کہ میری امت کا جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے۔ یہ اختلاف سے مراد فتنہ نہیں ہے، اختلاف سے مراد فقہی مسائل میں مختلف ہونا، آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اختلاف کے ساتھ اپنی حدود سے تجاوز کرنا، آپ اگلے بندے کو جہنم تک پہنچا دینا، یہ آپ کے لیے روا نہیں ہے۔ یہ جنت کا معاملہ اور جہنم کا معاملہ یہ رب پر چھوڑ دیں، بنائی بھی اس نے ہے، فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ آپ اختلاف کریں، کہتے ہیں میرا نقطہ نظر اس سے نہیں ملتا، میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی اختلاف کیا ہے، کیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے اختلاف نہیں کیا؟ امام اوزاعی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کا اختلاف بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے امام صاحب سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا، اعلیٰ حضرت نے کئی بزرگوں سے اختلاف کیا ہے، امام شامی نے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ اختلاف اچھی بات ہے، اختلاف کریں، احترام کا، ادب کا دامن اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں۔ اب اس اختلاف میں اتنا آگے بڑھنا کہ میرے پیر کو اس نے ایسے کہہ دیا ہے، میرے فلاں کو اس نے ایسے کہہ دیا ہے، میرے پیر کا موقف یہ تھا، انہوں نے یہ اپنایا ہے، اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، ایسا نہ کریں۔ ہر ایک نے اپنی جان رب کو دینی ہے اور اسی کے بارگاہ میں جا کر ہر ایک نے اپنا اعمال پیش کرنا ہے۔ آپ کا نقطہ نظر اس سے نہیں ملتا تو کہہ دیں بھی میرا موقف یہ نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس کو اپنا جو دھمکیاں دینا، اس کو جناب پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، علماء کو، بزرگوں کو ایسا زیب نہیں دیتا۔ آج کل دور تو فتنے کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ خود دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کو سچ دکھانا، سچ کو جھوٹ دکھانا، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو لہذا کسی جھوٹی بات کے اوپر، دو نمبر بات کے اوپر اور فیک بات کے اوپر ہم کسی بندے کے پیچھے پڑ جائیں، یہ بھی ہمیں مناسب نہیں ہے۔ اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نہ کسی کی سیر لے رہا ہوں۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگلے بندے کو بھی جینے کا تھوڑا موقع دیا جائے۔ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے تو اگلے بندے کا نقطہ نظر بھی سن لیں۔ آپ سن سکتے ہیں تو سن لیں، اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، تو قوت برداشت پیدا کریں، اختلاف سنیں، اگلے بندے کا موقف سنیں، اگلے بندے کی بات سنیں، اس کے بعد اپنا رد عمل دیں، اپنا موقف پیش کریں، اتنا تک ٹھیک ہے۔ اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے احترام کے دائرے میں رہ کر آپ اس کا رد بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ لیکن یہاں تک بات دھمکیوں تک آ جائے، بات گالی گلوچ تک آ جائے، بات جہنم تک پہنچانے کی آ جائے، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے لوگ تو قیامت کے دن تو ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دے اور یہ کہیں گے یا اللہ پاک یہ جنت میں رہیں گے تو ہم نہیں رہیں گے۔ تو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک اسٹیج پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک مجلس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، جنت میں کیسے گزارا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فرما دے کہ یا تمہیں بھی بخش دیا، تمہیں بخش دیا، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، یہ ہٹ جائے، میں نے نہیں جانا، یہ جنت کے اندر رہے گا تو میں نے نہیں جانا، جیسا کہتے ہیں یہ اسٹیج پر آئے گا تو میں نے نہیں آنا۔ آپ کو بلائے، آپ آئیں، اپنا موقف دیں، اپنا موقف بیان کریں اور اپنا موقف دے کے چلے جائیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اتنی نفرت کر دینا، پیدا کر دینا، زیادہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہ سیاسی اختلاف تو اتنا بڑھ چکے ہیں کہ جناب ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا گا، اور عجیب صورتحال ہے، ایک پارٹی کا ہے، دوسرا دوسری پارٹی کا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اب اسی اپنے سیاسی اختلاف کی وجہ سے، اپنے سیاسی قائدین کی وجہ سے ایک دوسرے کے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بلکہ پچھلی دفعہ ایک باپ بیٹے کی کہانی بھی اس کا اخبار کی زینت بنی تھی۔ بیٹا مسقط سے آیا، چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا تھا، اور باپ کی اس سے بات جھگڑا ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا سیاسی، جو جماعتیں ہیں ان کے اوپر، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اختلاف ہو گیا کون کس کا سپورٹر ہے، کون کس کا ہے، یعنی یہ سمجھنے کے سیاسی اختلاف ہوا تھا۔
باپ کا موقف کچھ تھا تب بیٹے کا موقف کچھ تھا. اس نے اس کے قید کو بات کی, اس نے اس کے بعد قید کو بات سنی, باپ نے پستل اٹھائی, ڈائریکٹ فائر مارا اس کو, بیٹے کو مار دیا. کیا تیرے ہاتھ میں آیا؟ تو جھگڑا کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, تو تمہیں کیا ملتا ہے؟ کیا ہم یہاں سوچتے کیوں نہیں ہے کہ یار ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ہم کسی کے پیچھے کیوں لگ کے کیوں کسی کو مارتے ہیں یا مرتے ہیں؟ ہمیں تو فرمایا کہ سل من قطع کا, جو تعلق تم سے توڑتا ہے اسے جوڑو. واعف عمن ظلم کا, جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو. ہمیں صلہ رحمی کا, ظالم کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہاں ہم خود ہی ظالم بن جاتے ہیں. ہمیں معافی کا تو ہمیں تو تصور بھی نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہو گئی ہے, اگر کسی نے زبان سے ایسی بات کہہ دی ہے تو ہم بھی بڑے ظالم ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ کہتا ہے توبہ کر لو, کہتے توبہ کی ہے لیکن ایسے نہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو, تب جا کے تمہاری توبہ قبول ہوگی. یار رب نے توبہ قبول کرنی ہے, بندے کے دل کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے, اس پر چھوڑ دینا چاہیے. تو ہم بھی کسی کی جان نہیں چھوڑتے. سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک مشکات اندر موجود ہے. ایک بندہ جنگ میں گئے ہوئے تھے, وہ آپ تلوار سونت کے کھڑا ہوا. جب آپ نے اس کو وار کیا, وہ گر گیا. جب آپ مارنے لگے نا تو فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو آپ نے پھر بھی مار دیا. یہ معاملہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ یا رسول اللہ اسامہ نے ایسا کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اسامہ ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ یا رسول اللہ موت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے, وہ مجھے مارنے لگا تھا, میں نے اپنے بچاؤ کیا ہے, جب میری باری آئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. یا رسول اللہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا, اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کر رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل نکال کے چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ پڑھ رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے کہ سچ دل سے پڑھ رہا ہے؟ تو توبہ کرتا ہے تو ہمیں اس کی توبہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی توبہ کو منظور مقبول کر لینا چاہیے. باقی اس کا معاملہ ہے, رب کا معاملہ ہے, کیونکہ اس نے توبہ کی, آپ سے تو نہیں کی نا. کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا نا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگے گا. جب رب سے معافی مانگ رہا ہے, رب اس کو معاف کر رہا ہے, تو ہم کون ہوں درمیان پڑنے والے ہیں؟ ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا, لہٰذا تمہیں توبہ کرنی چاہیے. وہ توبہ کر رہا ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے یہاں توبہ ایسا کرو جیسے میں کہتا ہوں, پھر جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی. یہ تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی. اللہ اکبر. تو لہٰذا توبہ ہوتی کیا ہے؟ ندامت کے آنسو ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ توبہ توبہ توبہ. اچھا ایک آپ کو واقعہ سناؤں. میرا ایک دوست ہے جیکم آباد سندھ کے اندر, مجھے تراویح سنانے کا موقع ملا. وہاں پر انہوں نے مجھے بلایا, میری ڈیوٹی لگا دی کہ وہاں جا کر تم نے تراویح سنانی ہے. جب میں وہاں پر پہنچا تو ایک نیا بندہ کچھ دین کی طرف آیا تھا, دعوت اسلامی کا سے وابستہ تھا اور اجتماع میں حاضر ہوتا, دودھ کا کام کرتا تھا. جب فارغ ہوتا تو وہاں پر پہنچ جاتا. اب کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, قرآن پاک بھی پڑھا ہوا نہیں تھا, لیکن داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس نے امامہ شریف یا بعض ٹوپی پہنی ہوئی تھی. ایسے لگتا تھا کہ علامہ صاحب آ رہے ہیں. اور اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ جب وہاں سے آیا نا تو اس نے اپنی مسجد کو آباد کرنا چاہا, صفائی کی, ستھرائی کی, سب کچھ کیا, سیٹنگ کرنے کے بعد پھر کہا اب بچے آج نماز پڑھتے ہیں. بڑے تو نہیں آ رہے تھے, چھوٹے بچوں کو شامل کیا. اب بچے آپ خوشی خوشی یہ کام کرتے ہیں. اب بچے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر ہوتے ہیں, کسی کو دھک مارا, کسی کو مک مارا, کسی کو عراق ماری, کسی کو سیٹ پر لگایا, تو یہ تو چلتا ہی ہے نا. یہ نہ ہو تو پھر بچے تو نہ ہوئے, پھر تو بڑے ہوئے نا. تو یہ بچوں کے ان چیزوں کو بھی بعض دفعہ نظر انداز کر دینا چاہیے, سمجھا دینا چاہیے. اچھا اب یہ شور کر رہے تھے تو اس نے جب فارغ ہوا نا نماز سے, کہتا ہے تم نے جو ہے یہ کام جو کیا ہے غلط کیا ہے, لہٰذا تمہیں توبہ کرنی چاہیے, توبہ کے نفل پڑھو. آپ وہ توبہ کر رہے ہیں, اللہ اکبر, توبہ 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 توبہ, اللہ اکبر, توبہ 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 توبہ, رکوع میں جا رہے ہیں, توبہ توبہ, سجدے میں جا رہے ہیں, توبہ توبہ. اب دو رکعت نفل پڑھ گئے ہیں, توبہ کے نفل پڑھ لیے ہیں. تو یہ توبہ کے نفل نہیں ہوتا ہے. کہ توبہ اصل میں جو ہوتی ہے نا, وہ بندے کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ شرمندگی کا مظاہرہ کرے اور کہے یا اللہ پاک میں اپنے اس کام کے اوپر نادم ہوں,
شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ کام کر دیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے میں پکا پختہ ارادہ کروں گا کہ جب تک میری جان ہے میں اس کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ اپنے کام پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ ہوتا ہے توبہ۔ اب بندہ عزم کر چکا ہے، آئندہ نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، پکی توبہ ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر باتیں کرنے والے، اشکال پیش کرنے والے؟ تو لہٰذا ہمیں دونوں سائڈ والے جو ہستیاں ہیں نا، وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اختلاف کریں۔ اب ایک ہمارے سیاستدان ہیں، وہ دوسرے کو کہتے ہیں یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، پوری دنیا کا ڈنڈورا پھپیٹ دیا۔ اب ہر کوئی کہتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اب گزشتہ ان کا بیان آیا تھا کہ کہتا ہے کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا۔ اب وہاں پر کیا کریں گے؟ یہودی جس کو ثابت کر رہے ہیں، اب وہاں سرکار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کہتے ہیں یہ تو ہمارا سیاسی موقع تھا، سیاسی بیان تھا۔ بھئی کسی کو مسلمان کہنا، یہ کسی کو کافر کہنا، یہ کوئی سیاست ہے؟ آپ اس کے عمل پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، آپ ان کی سیاست پر بات کر سکتے ہیں، آپ ان کے جناب کام کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں، آپ ان کے کردار پر بات کر سکتے ہیں، آپ ان کے جو یعنی سیاست چلانے کا یا ملک چلانے کا جو ان کا جو انداز ہے اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو کافر بنا سکتے ہیں۔ یہودی کون ہے؟ یہودی کہنا، یہودیوں کا ایجنٹ کہنا تو ایک ہی بات ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بندے کو، یہ تو نہیں ہے آپ کسی کو یہودی کہہ دیں۔ ہاں، ایک ہے وہ بندہ کسی کو یہودی کہتا ہے، کافر کہتا ہے، پر میں کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کافر نہیں ہے تو کفر لوٹ کر اسی کی طرف آئے گا جس نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو ہمیں سیاسی جو پنڈت ہیں نا، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے معذرت کرنی چاہیے کہ سرکار کچھ قوم کا رحم کریں، غریبوں پر، یتیموں پر رحم کریں، ان کو سکون سے رہنے دیں۔ حکومت ادھر سے رہنے نہیں دیتی، اتنا ہر چیز مہنگی، اتنا مہنگی تو مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے۔ سرکار ان غریبوں کو سکھ سے دو چار سانس لینے دیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں تو پہلے گپ لگاتے تھے، اب جہاں بیٹھتے ہیں اس نے فلاں کا تذکرہ کیا